السلام علیکم، پاک وائس اسٹوریز میں آپ سب کا خوش آمدید۔ تو چلتے ہیں قسط نمبر 57 کی طرف۔ ہیلو سویٹی، عمر نے لیپ ٹاپ کا بیگ درمیانی میز پر رکھا اور خود قدرے جھک کر چٹاخ ایمن کے کہیں بوسی لینے کے بعد سیدھا ہو گیا۔ آج بڑے دنوں بعد اس سے سب سے لاڈلی اور چھوٹی بیٹی کا خیال آیا تھا۔ عمر کے لاڈ برے انداز کو دیکھ کر بھی ایمن کے وجود میں جنبش نہیں ہوئی تھی۔ وہ ہنوز سر جھکائے بیٹھی رہی۔ ایمن بیٹا، کیا اسکول سے چھٹی مارنے کا ارادہ ہے؟ وہ ایمن کے ہر نفس سے واقف تھا۔ اکثر و بیشتر اسکول نہ جانے کے لیے بھی وہ بہانے بنا لیتی تھی۔ کبھی پیٹ کے درد اٹھنے لگتا اور کبھی پورا جسم ٹھنڈا ہونے کے باوجود 103 بخار ہو جاتا۔ نہیں، بالآخر ایمن نے سر کو دائیں بائیں ہلایا تو پھر عمر استفافیہ انداز میں اسے دیکھنے لگا۔ اس کے سرخ گالوں کے ڈمپل بھی خاموش تھے، آنکھیں بھی خفا سی تھی۔ عمر کے دل کو کچھ ہونے لگا۔ پاپا، ہماری آپ سے کٹی ہے، ایمن نے سابقہ انداز میں جتا کر کہا۔ شہزادی عالیہ، کیا وجہ جان سکتا ہوں؟ اس پل عمر قطعاً مختلف لگ رہا تھا، اپنی اکڑ فطرت کے بالکل برعکس۔ بیٹیوں میں سے بھی صرف ایمن کو ایسی توجہ اور محبت سے نوازا جاتا تھا۔ کچن کی کھڑکی میں سے یہ منظر صاف دکھائی دے رہا تھا اور نہ جانے کیوں ہر دفعہ ہی یہ منظر دیکھ کر بساختہ خوشی کے ساتھ دل کچھ بھر بھی آتا تھا، آنکھیں نم ہو جاتی تھی اور ماضی کی بھول بھلیوں میں وہ کسی ایک بھی خوشگوار منظر کی تلاش میں سرگرداں تک سی جاتی تھی، مگر ذہن کی اسکرین ہنوز پاٹ رہی تھی۔ کوئی رنگ بہت چاہنے کے باوجود بھی دکھائی نہ دیتا تھا۔ آپ جانتے ہیں پپا، ہم کیوں ناراض ہیں؟ ایمن نے بسور کر سامنے رکھا۔ دودھ کا گلاس ہاتھ سے قدرے دور کھسکا دیا۔ اچھا، عمر کو سوچنا ہی پڑا، مگر یہ کیا؟ ایمن کی ناراضگی کی کوئی وجہ بھی اس کی یادداشت میں محفوظ نہیں تھی۔ ویسے بھی ایمن اور عروسہ دونوں کو روٹنے کا بلکہ گھڑی گھڑی روٹنے کا مرض لاحق تھا۔ یہ اور بات تھی کہ ایمن کسی نہ کسی وجہ سے اور عروسہ بغیر کسی وجہ کے بھی کئی گھنٹے روٹنے کا شغل فرمائی تھی۔ پھر عمر ان کو مناتا تھا۔ پاپا، آپ ہمارے برتھ ڈے سیلیبریٹ نہیں کرتے؟ آپ ہمارے برتھ ڈے سیلیبریٹ کریں، ایمن نے کہا تو اشوا کے ساتھ ساتھ آملیٹ اور پراٹھا رغبت سے کھاتی۔ عروسہ بھی چونک گئی۔ ایمن، یہ کیا بیہودگی ہے؟ اشوا نے سنبھل کر ایمن کو بری طرح سے ڈپٹا۔ خاموشی سے دودھ کا گلاس اٹھا کر پیو، میں تم دونوں کے لنچ باکس لاتی ہوں۔ ہم نے کچھ غلط کہا؟ ایمن کی سبز آنکھیں شفاف پانیوں سے لبریز ہو گئی۔ آپ نے کبھی ہمارا برتھ ڈے سیلیبریٹ نہیں کیا، ہمارے فرینڈز ٹھیک ہی کہتی ہے۔ وہ سو کرتے ہوئے بغیر روکے بولتی چلی گئی۔ کیا کہتی ہے تمہاری بیہودہ فرینڈز؟ اشوا، جو کچن کی طرف مڑنے لگی تھی، پلٹ کر واپس آ گئی۔ یہی کہ ہم بیٹے کی جگہ غلطی سے آ گئے، سو اس لیے ایمن۔ اشوا کے ضبط کا پیمانہ لبریز ہو گیا تھا۔ اس کا اٹھتا ہاتھ دیکھ کر عمر درمیان میں بول پڑا، تم اپنا کام کرو، یہ میرا اور ایمن کا معاملہ ہے۔ اس نے رکائی سے اشوا کی طرف بغیر دیکھے کہا، یہ آپ کا اور ایمن کا معاملہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ ہم سب کا مشترکہ مسئلہ ہے۔ اس کی برائی آواز اس کی جذبات کو شدت کو ظاہر کر رہی تھی۔ اشوا چاہ کر بھی ایمن کی خواہش پوری نہیں کر سکتی تھی۔ ایک دفعہ کوشش کی بھی تھی، مگر اس وقت عمر غصے میں آ گیا تھا اور عروسہ نے بھی رو کر سارا گھر سر پر اٹھا لیا تھا۔ اب بھی وہی ہوا تھا، عروسہ نے ایک دم رونا شروع کر دیا۔ عمر روٹی ایمن کو بھول کر عروسہ کی طرف متوجہ ہو گیا۔ عروسہ، یہ کیا بچپن ہے؟ خاموش ہو جاؤ، ایمن تو بچی ہے، کچھ بھی کہہ سکتی ہے، تم نے خواہ دل پر لے لیا ہے، ایسا کچھ بھی نہیں ہوگا، میں کب منع کر رہی ہوں، شوق سے بچی کی خوشی کو پوری کر دیجیے، میرا دل تو ویسے بھی بھرا گیا ہے۔
عروسہ کے آنسو میں مزید روانی آ گئی تھی۔ اب کہ عشوہ بھی بکلا کر رہ گئی۔ عروسہ گڑیا چپ کرو نا۔ ایمن تو بس۔ عمر اٹھ کر عروسہ کے قریب آ گیا اور گھنٹوں کے بل دو زانوں بیٹھ گیا۔ عروسہ کے ہاتھ اس کے ہاتھوں میں تھے اور وہ بہت نرمی بہت پیار سے اسے سمجھا رہا تھا، چچی اماں کے وفات کا دن ہمارے لیے بھی اتنا ہی اہم ہے، تم دل چھوٹا مت کرو۔ عمر کے سمجھانے بجھانے کا اتنا اثر ہوا تھا کہ عروسہ نے آنسو پوچھ لی تھے اور اب وہ پھر سے چھوٹے چھوٹے نوالے بنا کر کھانے لگی تھی۔ عمر بھی ناشتہ کی طرف متوجہ ہو گیا تھا۔ ایمن بھی عروسہ کو روتا دیکھ کر اپنی ناراضی بھول چکی تھی۔ اموریہ ہمیشہ کی طرح خاموش تھی اور اس خاموشی کے ساتھ ساتھ دوسرا پراٹھا پلیٹ میں رکھ کے کھانے میں مصروف تھی۔ اس کے بارے میں سب کی متفقہ رائے تھی کہ وہ کھانے اور سونے کے لیے ہی دنیا میں آئی ہے، باقی کے معاملات اس کے بھلا سے، چاہے کچھ بھی ہو اس سے وقت پر کھانا چاہیے ہوتا ہے، اور نیند بھی بہت ضروری تھی۔ صحیح معنوں میں وہ عمر کی ہو کافی تھی۔ نیند نقوش سے لے کر عادتوں تک بالکل باپ کی طرح بے حس۔ عشوہ نے ان سب کی طرف دیکھتے ہوئے ایک گہری طویل سانس کھینچی۔ اس کی نظریں اب حمیمہ کے چہرے پر تھی، مزمحل سا اداس چہرہ۔ آج وہ یونیفارم میں نہیں تھی، یقیناً اسکول سے چھٹی کا ارادہ تھا، مگر وہ ناشتہ بھی نہیں کر رہی تھی۔ اس کا پراٹھا ٹھنڈا ہو رہا تھا، دودھ کی نیم گرم گلاس پر بلائی کی تاثیر ہو چکی تھی، انڈا بھی جوں کا توں پڑا تھا۔ عین اس لمحے جب عشوہ نے اپنی بھوک مٹتی محسوس کی تھی، بالکل اسی پل اس لمحے حمیمہ کی بھوک بھی خود بخود ختم ہو چکی تھی اور وہ محض دکھاوے کے لیے بھی ناشتہ نہیں کر سکتی تھی۔ حمیمہ کی عادتیں ہی نہیں، مزاج بھی بالکل عشوہ کی طرح تھا۔ امید ہے آپ لوگوں کو یہ سٹوری کا قصہ پسند آیا ہوگا۔ اگر پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کر لے، کمنٹ میں اپنے رائے کا اظہار ضرور کر لینا اور چینل کو سبسکرائب کر لے، بیل نوٹیفیکیشن کو آن کر لے تاکہ ہمارا آنے والا کیس آپ کو بآسانی پہنچ سکے۔ اگلے کیس میں پھر انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔